غفلت کی جگہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو ویسے تو پوری دنیا اس وقت غافل ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، صرف یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بالکل غفلت ہے، جیسے موت ہے ہی نہیں۔ اب ہے تو صحیح، تو جیسے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں۔ انسان جو کچھ بناتا ہے کماتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کون سی سڑک لینی ہے، کس طرف میں نے مڑنا ہے، تو ویسے ہی پریشان ہو کے سوچ رہا ہے۔ یہ شک ہے۔ اس سے ایک نرم لفظ ہے، وہ ہے مریا۔ شک بھی قرآن میں آیا ہے، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ پھر ہے مریا، فلا تک فی مریۃ من لقائہ۔ مریا کیا ہے کہ آپ کا دماغ ایک طرف ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو سڑک جا رہی ہے نا، یہ غالباً الیاس مسجد کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی ایک سٹیپ آپ نیچے آ گئے، پہلے نہ ادھر فیصلہ نہ ادھر فیصلہ۔ اب آپ کا دماغ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ ادھر جا رہی ہے، یہ سڑک جا رہی ہے، شاید، یقین نہیں ہے۔ تو ایک طرف کا خیال غالب آ گیا، اس کو کہتے ہیں مریا۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میری کتاب میں ریب کوئی نہیں۔ ریب ہے کہ آپ سڑک پر پہنچتے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ الیاس مسجد کدھر ہے، تو فوراً آپ کی نظر سائن بورڈ پر پڑتی ہے اور ایرو کا نشان نظر آتا ہے، او لب گئی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو تھا نا، تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کو ایک دم سائن بورڈ نے کلیئر کر دیا۔ اس تھوڑی دیر کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تو ریب بھی کوئی نہیں، تو شک کہاں سے آئے گی؟ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ احکام، احکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو سوئی سے چمڑے کو سیتے ہیں نا، وہ بڑا مضبوط کر کے سیتے ہیں تو وہ کھلتا نہیں ہے، اتنی طاقت اس میں ہوتی ہے کہ وہ کھلتا نہیں ہے۔ تو چونکہ عرب مشکیزیں سیتے تھے چمڑے کے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں ہم نے پانی بھرنا ہے تو کوئی کہیں سے لیکیج نہ ہو، اس لیے وہ ایسا مضبوط کر کے سیتے تھے۔ تو اللہ ان کو پکچر دکھا رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو رب نے ایسے پکا سی کے بھیجا ہے، کہیں کوئی سیپیج ہے ہی نہیں، اس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر ایک اور طرح اللہ کہتا ہے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تنزیل کا میں آپ کو فزیکلی ایکشن کر کے ترجمہ بتاؤں گا۔ آپ سارے لوگ اندر آئے، کوئی ہلا گلا ہوا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا۔ جب میں آنے لگا تو ایک ہلچل مچ گئی، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے۔ وہ آ گئے، وہ آ رہے ہیں۔ یہ آپ کا لہجہ، آپ کی چہرے کا جو فیس بنتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی اہم آدمی آ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں او آ گیا، او آ گیا۔
اس کا مطلب ہے کوئی عام آدمی ہے، ٹھیک، صرف لہجے سے وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ رہے ہیں، میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں چہرے کے ایکسپریشن سے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، تو تنزیل وہ آ گیا، وہ آ رہا ہے، ایسے دماغ ہلا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کون اس کو بھیج رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ تو یہ نہیں کہا اللہ، وہ آ رہا ہے، کس کی طرف سے؟ جب ممن خلق الارض والسماوات العلی، جب آپ کسی کی صفات بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو اگلے کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے، بھئی کون ہے، کون ہے؟ تو وہ اتنا لمبا چلتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر میں ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، یار ہے کون، ہے کون؟ تو اس نفسیات کو سوچو، اب اللہ کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ لہجہ ہے، یہ اس کی طرف سے ہے جس نے زمین بنائی اور 7 آسمان بلند بنائے، ممن خلق الارض والسماوات العلی، بلند آسمان اور دھرتی، زمین کو اللہ تعالیٰ، ہماری زمین ہے 24,000 کلومیٹر، ٹھیک، میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس کو تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دیا ہوگا، 6 دن میں جو ساری کائنات بنائی، یہ سارا نیچے جو سسٹم چل رہا ہے یہ 3% میں نظر آ رہا ہے، 97 جو ہے % اس میں روشنی کوئی نہیں، وہ تو نظر آتا ہی نہیں، 3% جو نظر آ رہا ہے اس کے لیے اندازہ لگایا گیا ہے یہ ناسا والوں کا کہ اگر ایک جہاز 1 کھرب سال روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے تو بھی اس کے دوسرے کنارے پر نہیں جا سکتا، 100 بلین لائٹ ایئر جہاز اڑے تو یہ 3% کو پار نہیں کر سکتا۔ تو پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، اور دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر جہنم، ذرا آپ تصور تو کرو۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ زمین تو اللہ نے ہمیں بناتی ہونی 2 سیکنڈ 24,000 کلومیٹر، حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی غور سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو میں ایسے ہل گیا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 4 دن لگائے تمہاری زمین کو بنانے میں، 4 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ سورا اوپر نیچے 2 دن اور یہ چھوٹی سی زمین 4 دن۔ میرے رب کے شاہکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے پورے 4 دن لگائے۔ تو قرآن کی عظمت بٹھانے کے لیے وہ جس نے دھرتی بنائی، آسمان بنائے، کون ہے وہ؟ الرحمن۔ اب بھی نام نہیں آیا، جستجو اور بڑھ گئی، یا نام تو بتاؤ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے،
کہ یار نام تو بتاؤ. پھر نام نہیں بتایا. علی العرش استوا، جس نے عرشوں پہ استوا کیا. کون ہے وہ؟ پھر نام نہیں بتایا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یہ اس کا کلام ہے جو زمین آسمان کا مالک اور اس کے درمیان کا مالک اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک. یار بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ پھر صفت آ گئی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم زور سے بولو، آہستہ بولو. میں زور سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. میں آہستہ بولتا ہوں، اب میرے کان سن رہے ہیں اور آپ نہیں سن رہے. اخفا کسے کہتے ہیں؟ کہ میں بولا ہوں، اپنی زبان سے نہیں بولا ہوں، دل سے بولا ہوں، جس کو میں خود بھی نہیں سن رہا. تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو تو وہ بھی سنتا ہے. تو یار نام تو بتا دو یار. اب آیا ٹھا. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. کون؟ کیا نام ہے؟ نہیں پہلے سنو. الرحمن. کدھر؟ علی العرش استوا. کیسا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. او یار نام تو بتا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. او میاں نام بتا دے تو آیا اللہ. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے.